الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الذي جهد في إصلاح الأمة جهدا وقضى فيه ليله ونهاره وعلى آله وأصحابه المكرمين عنده وعلى سائر التابعين نهجه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل صدق الله مولانا العظيم وصدق نبينا وحبيبنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم محبت کے ساتھ درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. منظور ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد، منظور ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، اس صدی کا بہت بڑا فراڈ ہے یا بہت بڑی مسٹیک یہ کہہ لیجیے کہ بندہ انگشت بدندہ ہے کہ چو کفر از کعبہ میں خیزت کجا ماند مسلمان. خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں. لیکن اے سادہ دل بندو، اب تو میڈیا ایسا ہو گیا ہے کہ گھر گھر تو ویسے پہنچ جاتے ہیں. ہم بیان کر رہے ہیں، ہم یہ تصور کریں کہ سب جگہ پہنچ جائے گا. اگرچہ یہاں پر افراد اتنے نظر آ رہے ہیں مگر ابھی یہاں سے نکلنے سے پہلے اس سے کئی گنا لوگوں کو یہ پیغام پہنچ چکا ہوگا. تو لہذا ہمارے کچھ احباب ایسا کہتے ہیں وہ مسجد کو فالو کرتے ہیں، فلاں مسجد کو، وہ فلاں مولانا صاحب کو فالو کرتے ہیں، اب وہ جانے ان کا کام، جانے ہمارا تو معاملہ ہے. یقیناً ان کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے، بہت ہے، مگر جب آپ کے سامنے کوئی بات پہنچ گئی ہے تو خدائے پاک نے آپ کو بھی کچھ عقل دماغ دیا ہے. اتنا آپ سوچ رہے ہو کہ ان گرمیوں میں اتنے ٹائم تک اگر سحری کرتے رہیں گے وہی روزہ خطرے کا ہے، اتنا تو معلوم ہو گیا ہے، کان میں بات پہنچ گئی ہے. تو اگر ارلی آپ کھانا پینا بند کر دیں تو نقصان آپ کا کیا ہوگا؟ وہ نقصان ہمیں بتا دیجئے. تو راجہ صاحب سے کہتے ہیں بھائی برمنگم والوں کے نقصان کا انتظام آپ کر دیجئے. کیا نقصان ہے بھائی؟ آپ دیکھو، فور ایگزامپل، جو لوگ کہتے ہیں ان گرمیوں میں، ان مخصوص دنوں میں 1 بجے کے بعد، فور ایگزامپل 1 بجے کے بعد سحری الاؤڈ نہیں، اس کے بعد کرو گے روزہ، کیا ہوا؟ تو 2 بجے والا کہتا بھائی 2 بجے کے بعد اگر کرو گے سحری تو روزہ نہیں ہوگا. تو 2:30 بجے والا کہتا ہے کہ 2:30 بجے کے بعد کرو گے تو نہیں ہوگا. 3 بجے والا کہتا ہے کہ 3 بجے کے بعد کرو گے تو نہیں ہوگا. مگر یہ بتاؤ کوئی ایسا بھی ہے جو کہے کہ 1 بجے سے پہلے بند کر لو تو روزہ نہیں ہوگا؟ ہے کوئی؟ وہی جو راجہ صاحب نے کہا اگر ایسا کوئی ہے تو اس کو ہسپتال بھجوانا پڑے.
تب یہ بات کلیئر ہے. اپنی عبادت کی سیفٹی تو دیکھو. دلیل چھوڑو ایک طرف، ابھی اتنا تو آپ کو سمجھ میں بات آ رہی ہے. تو یہ کہہ کر کے آپ سبکدوش نہیں ہو سکتے ہیں کہ وہ جانا ہے. ہاں ہم تو بس وہ انہوں نے کہا مال ہے. اتنی بات اگر آپ کو معلوم ہو گئی سیفٹی. اگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہاں گاڑی کھڑی کریں گے تو آج اتنا جرمانہ لگ جائے گا، آج ہو گیا، تو اب یہ نہیں سوچیں گے کہ بھئی علامہ صادق ضیاء صاحب نے کہا بھائی میرے یہاں ایک نشست ہے، یہاں پہ میں گاڑی کا سب نظام رکھا، کھڑی کرو. کہو نا نہیں بھائی وہ ابھی معلوم ہوا ہے پنالٹی لگ جائے گی. تو چند ٹکے کے لیے تو آپ نے علامہ کی بات نہیں مانی. اور ایک روزہ رمضان کا آپ پوری کائنات خرچ کر ڈالو، مگر یہ سوچو کہ اس ایک روزے عبادت پر جو خدا پاک اجر و ثواب عطا فرماتا وہ نہیں مل سکتا. تو آپ نے کیسے اس کو اتنا ایزی بنا دیا؟ اس لیے اے میرے احباب، ایک وقت وہ تھا کہ ہماری قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کا جب ٹائم ٹیبل آیا نشر شہور پر تو لوگ مذاق اڑاتے تھے. یہ کہاں سے آگے، یہ کیا چیز پیش کر دیا؟ میں لکھنے پڑھنے والا آدمی، پڑھانے والا آدمی کنارے گوشے میں بیٹھا ہوا، تو میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا. لیکن جب دیکھا کہ حق کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور باطل پر گھمنڈ ہے، غرہ ہے، تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں اب زبان نہ کھولوں. اور مجھے اپنے امام، آپ کے امام، امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات یاد آئی کہ آپ ایک بار کچھ صوفیہ کے پاس تشریف لے گئے جو جنگل باش تھے. وہ اللہ ذکر پہ لگے ہوئے تھے، جنگل میں آبادی چھوڑ دیے تھے. جا کے آواز دی، فرمایا یا اکلۃ الحشیش انتم ہا ہونا و امت محمد فی الفتن. او گھاس کھانے والو، تم یہاں پڑے ہوئے ہو، امت محمد فتنے میں مبتلا ہے، نکلو یہاں سے، چلو ان کی رہنمائی کرو. مجھے غیرت آئی تو اس لیے میں نے آواز بلند کیا. اور اے میرے بھائیوں، ہمارے راجہ صاحب نے تو فرمایا کہ بھائی آئے ہیں جس کو شبہ ہو آئے پیش کرے، جس کو کچھ سمجھنا ہو آئے، جس کو کچھ اعتراض ہو پیش کرے، آئے. یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ آئے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نہ آؤ تو مجھے کو بلا لو، نہیں بلاتے ہو تو دروازہ کم سے کم کھول دو جب میں آؤں. اتنے کر دو میرے بھائی ہو. میں چاہوں گا کہ تم اپنی عبادت بھی بچاؤ اور اپنے متبعین کی بھی عبادت بچاؤ. اتنا تو کرو. اور ابھی مجھے چند ہی روز قبل محب گرامی حضرت مولانا مفتی قاسم صاحب نے بتایا کہ 3-4 مسجدوں نے برمنگم میں اور اصلاح کر لی. تو مجھے مسرت ہوئی، مگر میں تو اس وقت تک جد و جہد کرتا رہوں گا کہ ایک مسجد اگر گڑبڑ کرے گی، میرا کام جو ہے وہ میں کرتا رہوں گا. میرے بھائیوں، یہ ہمارے بزرگ پیرزادہ صاحب تشریف فرمائے، اور ایک ہماری بڑی علمی شخصیت، عظیم پرہیزگار، متقی، تقوی شعار، محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد علامہ مفتی محمد اشفاق صاحب رضوی علیہ رحمت و رضوان اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ تو چند بار میرے ساتھ نشست کیے. اس موقع پر اتنے وہ سولڈ تھے کہ
بڑے بڑے لوگوں کو وہ بھی عرض پیش کرتے رہتے تھے. اور میری میٹنگ ہوئی چند سالوں پہلے ایک بڑی بھاری شخصیت کے ساتھ. تو جس موقف پر میٹنگ تھی ان کی فائلیں غائب تھی. یہ شاہد ہے موجود ہے. ہاں. اور وہ 2 بجے تک کھلاتے ہیں. کبھی میرے ساتھ بیٹھ گئے مفتی صاحب آپ کا حق ہے, بالکل یہ معاملہ ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا. اور کبھی پھر دوسری بات یار کچھ خوف خدا ہم کو رکھنا چاہیے, کیا ہو رہا ہے. یہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک گواہ موجود ہے. جب میں نے پیش کیا دلیل, وہ ایک دلیل ہے تو بہت ہے, ایک ایسی دلیل پیش کروں. راجہ صاحب ہمارے کہہ رہے تھے مفتی صاحب یہاں 3 بجے تک 3:15 بجے تک کھلاتے ہیں, وہ تو اندھا بھی دیکھے گا تو اجالا نظر آتا ہے. میں کہتا ہوں راجہ صاحب 3 بجے نہیں, میں ہاف نائٹ کے بعد ابھی اندھے کو دکھاتا ہوں کہ اجالا نظر آتا ہے. ہاف نائٹ کے بعد ان گرمیوں میں, جن دنوں میں اجالا رات بھر ختم نہیں ہوتا ہے, ہاف نائٹ کے بعد اجالا ایسٹ میں نظر آئے گا اندھے کو بھی. آپ سوچ رہے ہیں اندھے کو کیسے نظر آئے گا؟ بتاتا ہوں. اس اندھے سے پوچھو کہ چراغ جلائیں گے تو اندھیرا رہے گا اجالا, کیا بتائے گا وہاں؟ حالانکہ دیکھ تو نہیں رہا, مگر یہی بتائے گا اجالا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اندھا بھی بتائے گا کہ اجالا ہے. کیسے؟ یہ تو چراغ کی بات ہے, ایک لیمپ کی بات ہے, ایک بلب کی بات ہے. وہ تو اتنا بڑا بلب ہے سورج, اس سے بڑا بلب کون بنا سکتا ہے؟ اس سے بڑی لائٹ کون بنا سکتا ہے؟ راجہ صاحب نے تو ابھی چاند پر تھوڑی سی بات کی, اور سورج پہ میں تو سورج ہی پہ بات کر رہا ہوں. چاند ان کے حوالے ہے, ہمارے حوالے سورج ہے. ہم شمس ہیں بھی. اور وہاں پر ہے علامہ صادق ضیاء صاحب کے سینٹر پر, اور ضیاء صادقی میں تو اختلاف ہے کہ وہ ہے کیا. ایسے ایسے یونیورسٹی کے لوگ جن بیچاروں کو کچھ خبر بھی نہیں, وہ بھی اس میں ہاتھ ڈال کر کے مسئلہ حل کرتے ہیں. کمیٹیوں کے پریزیڈنٹ لوگ اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. کچھ لوگ 4 ٹائم ٹیبل 2 ٹائم ٹیبل لگے سامنے, کہا یہ 3 بجے آجا, یہ 2 بجے والا ہے, چلیے ہم بیچ والا کر لیتے ہیں 2:30 بجے والا. جیسے لگتا ہے حکم شریعت یہ بچوں کا کھلونا ہے. ہو ہمارے ائمہ کا تو معاملہ یہ تھا کہ کوئی مسئلہ اگر نہیں جانتے نا تو کہتے لا ادری, مجھے نہیں معلوم ہے. بلکہ مولائے کائنات شہر علم نبوت کے دروازہ علیہ مشکل کشا فرماتے ہیں, جو بات نہیں معلوم رہتی ہے جب میں کہہ دیتا ہوں لا ادری واللہ اعلم, تو میرے دل کو سکون مل جاتا ہے. اور آج نہ جاننے والوں کو اٹکل پچھو اڑانے میں دل کو سکون ملتا ہے. کہتے ہیں ہم ذرا لیڈر تو بنے رہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں انہیں معلوم ہے میں غلطی پہ, کہتے ہیں ابھی رجوع کر لیں تو لیڈرشپ چلی جائے گی. ارے خدا کا خوف کھاؤ, لیڈرشپ دینے والا خدا ہے. سبحان اللہ. رجوع تو اس امام نے کیا جس امام کے غبار قدم کے برابر ہماری کیا حیثیت ہے. میں تو انشراح صدر کے ساتھ حاضر ہوں, بھائی غلط ثابت کرو, مکمل میں رجوع کر لوں گا. خدا کا خوف کھاؤ. اب میں ایک دلیل کی طرف آ جاؤں جو آپ کے ذہن میں بیٹھانے کی کوشش کرتا ہوں. میرے بھائیوں, ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں وہ پاکستان کی رویت تھی, وہ پاکستان میں مشاہدہ ہوا تھا, وہ انڈیا میں ہوا تھا, یہاں کرنا چاہیے. میں نے کہا ہاں, اس لیے کہ پاکستان میں کچی دیواریں مکان ہو گئے ہیں, یہاں پتھر کی دیواریں ہیں, اس لیے یہاں لائٹ کچھ اور پڑے گی سورج کی, وہاں کچھ اور پڑتی ہے. ارے ایسی بات کہو جس کا کچھ وزن ہو.
اب یہ بتاؤ اگر یہاں پر ایسے دیوار ہو، وال ہو،